ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس سے پہلے درس میں نماز کے فرائض کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی اور 4 فرض نماز کے بیان ہو چکے ہیں: تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، رکوع. یہ جو 4 فرض ہیں نماز کے، ان حوالے سے گفتگو ہو چکی ہے. آج انشاءاللہ تعالی نماز کے 5ویں فرض کے حوالے سے کچھ مسائل آپ کے سامنے پیش کروں گا. آپ تمامی حضرات دھیان سے سماعت کیجئے اور اسی طرح سے اپنی نماز کو ادا کرنے کی کوشش کیجیے. نماز کا 5واں فرض، ہر رکعت میں 2 سجدے کرنا ہے. یعنی ہر رکعت میں 2 سجدے. چوتھا فرض تھا ہر رکعت میں 1 رکوع، اور نماز کا 5واں فرض ہے ہر رکعت میں 2 سجدہ. یہ کون سا فرض ہے نماز کا؟ 5واں فرض ہے یہ. ٹھیک ہے. یہاں پر ایک سوال ہے، سجدہ کرتے وقت جب ہم سجدے میں جائیں گے تو اللہ اکبر بولتے ہوئے جائیں گے، اور اس تکبیر کو تکبیر انتقال کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو جب ہم سجدہ کریں گے تو تکبیر انتقال کب کہنا شروع کرنا ہے اور کب کہنا ختم کرنا ہے؟ تو فرمایا لفظ اللہ کا حمزہ کہنے سے سجدے کی طرف جانے کا آغاز کر دیں. جیسے آپ کھڑے ہیں اور آپ جانے لگے تو اب آپ حمزہ، لفظ اللہ کا جو حمزہ ہے، آپ شروع کر دیجئے، اور اکبر کی راہ اس وقت مکمل ہو جب ہم سجدے میں پہنچ چکے ہوں. ٹھیک ہے. اس سے پہلے بھی رکوع میں بھی یہی میں نے آپ کو بتایا تھا، اسی طریقے سے سجدے کے اندر بھی جانا ہے. سجدے میں جانے کی ترتیب کیا ہوگی؟ سجدے میں جانے کی ترتیب، ہاتھ کو ہوا میں لہرائے بغیر، جس طرح نارمل حالت پہ ہاتھ رکھتے ہیں اسی طرح سے رکھیں. گھٹنوں کے قریب رانوں پر ہاتھ رکھتے ہیں، اسی طریقے سے آپ رانوں کے قریب ہاتھ رکھیں. سب سے پہلے گھٹنے آپ کے زمین پر لگیں گے سجدے میں جاتے وقت، پھر اس کے بعد میں ہتھیلیاں زمین پر رکھ دیں، اور اس کے بعد میں انگلیاں جو ہے بالکل قبلہ رخ رکھیں. بہت سارے ایسے رکھتے ہیں، بہت ایسے رکھتے ہیں. اپنا ہاتھ جو ہے ہتھیلیاں زمین پر رکھیں، اور اس کو کچھ بہت سارے رکھنے کے بعد گھسیٹتے ہوئے لے کر کے جاتے ہیں. پہلے تو گھٹنا لگے گا، گھٹنے کے بعد میں ہاتھوں کی ہتھیلیاں، لیکن جب ہاتھ کی ہتھیلی وہیں رکھیں جہاں ہمیں سجدہ کرنا ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ پہلے رکھیے اور گھسیٹتے ہوئے اس کو پھر آگے لے کر کے جائیے. یہ طریقہ بالکل غلط ہے. اور اپنی انگلیوں کا رخ جو ہے وہ قبلہ کی طرف رکھیے. پھر اس کے بعد میں جب ہتھیلی آپ رکھ دیں تو ناک کی ہڈی زمین پر خوب جمع کر کے رکھیں گے. یعنی جو ناک کی ہڈی ہوتی ہے یہ خوب جمع کر کے زمین پر رکھیں گے کہ سجدہ گاہ کی جو سختی، یعنی جہاں پر آپ سجدہ کر رہے ہیں وہ زمین سخت ہوگی نا، تو اس کی سختی جو ہے ناک کی ہڈی تک پہنچنی چاہیے. یعنی اسی لیے ان چیزوں پر سجدہ کرنا منع ہے کہ جن چیزوں پہ ہم سجدہ کریں اور اس کی سختی پتہ نہ چلے.
اس کی سختی جو ہے پتہ نہ چلے. کچھ جگہوں پر کارپیٹ وغیرہ جو قالین وغیرہ مسجدوں میں بچھاتے ہیں، اصل میں وہاں وہ مقتدیوں کو کچھ زیادہ ہی آرام دینا چاہتے ہیں اور اتنا آرام دے دیتے ہیں کہ ان بیچاروں کی نماز خراب ہو جاتی ہے. اگر یہ ناک کی ہڈی نہیں لگے گی نا تو نماز نہیں ہوگی. یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اس کو دھیان میں رکھیے. اس لیے کہیں پر بھی جائیے تو ضرور چیک کیجئے، ضرور دیکھیے. جہاں پر ہم سجدہ کر رہے ہیں ضروری نہیں ہے کہ زمین ہو، لیکن زمین پہ سجدہ کریں گے تو زمین تو ویسے ہی سخت ہے. لیکن اگر کوئی چیز بچھی ہوئی ہے اور ہم اس پہ سجدہ کر رہے ہیں تو اس کے اندر اتنی سختی تو ہونی چاہیے کہ ہم اس کی سختی کو اپنے ناک کی ہڈی پہ محسوس کریں. ٹھیک ہے؟ اور اگر دباتے ہی چلے جا رہے ہیں، آپ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ کہاں سختی محسوس ہو رہی ہے، تو پھر یاد رکھیے اس پر پڑھی ہوئی نماز کو آپ کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا. ٹھیک ہے؟ یہ بالکل آپ ذہن کے اندر جو اس کو بٹھا لیں، اس لیے کہ آج کل مسجدوں میں بہت آسانیاں ہونے لگی ہیں. دین ہمارے لوگوں سے تو پہلے ہی ختم ہو چکا ہے. دین کے قریب آنا مسجدوں میں بھی اللہ ماشاءاللہ جو ہے اب حال تو ایسا ہی ہے. اب کیا کس سے گلہ کریں، کس سے شکوہ کریں، کس سے شکایت کریں. بس یہی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ فتنوں کے دور میں سنت پر اور دین پر عمل کرنے کا جو اجر اور ثواب اللہ کی بارگاہ سے ملتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. وہ اس لیے اللہ سے دعا کرتے رہو کہ اللہ تعالیٰ ان فتنوں کے دور میں بھی ہمیں شریعت مطہرہ پر قائم و دائم رکھے. ہو بہت آسانیاں لوگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. خیر، اللہ تعالیٰ کا دین ہے اور اللہ تعالیٰ اسی شان کے ساتھ، جس شان کے ساتھ یہ دین زمانے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں تھا، اسی شان کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ یہ دین صبح قیامت تک کے باقی رہے گا. اس کا ایک ایک مسئلہ، اس کا ایک ایک حکم انشاءاللہ تعالیٰ اسی شان کے ساتھ یہ باقی رہے گا. تو ناک کی جو ہڈی ہے اس میں زمین کی سختی محسوس ہو، یا جس چیز پر آپ سجدہ کر رہے ہیں اس کی سختی محسوس ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد میں پیشانی کو دونوں ہتھیلیوں کے درمیان خوب زمین پر جمع کر کے اس طرح سے رکھیں کہ ہاتھوں کے انگوٹھے جو ہے وہ کانوں کی لو کے قریب ہو جائیں. کانوں کی لو سے تو ملانا نہیں ہے، لو کے قریب رکھیں. اور پیشانی کو سجدہ گاہ کی سختی سب پہنچ رہی ہو. ٹھیک ہے؟ ناک کی ہڈی ہے، پیشانی ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا نا، مجھے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ بھی ہے. تو پیشانی اور ناک کی ہڈی یہ سب جو ہے زمین پر جمع کر کے رکھا جائے. بہت سارے کچھ لوگ جو ہے سجدہ اس طرح سے کرتے ہیں، اکثر ہم نے دیکھا ہے. اسی لیے امامہ شریف وغیرہ جب باندھا کرو نا تو یہاں سے نہیں، کم سے کم اتنا تو رکھو. کچھ تو پنجابی کی طرح باندھ لیتے ہیں، ایسے نکلا ہوا رہتا ہے. اب سجدے میں جائیں گے تو کہاں سے لگے گا بتائیے؟ لگے گا ہی نہیں. اب یہ جب حصہ باہر رہے گا تو ناک کی ہڈی لگے گی. اور اگر صرف یہ چھوا دیں گے آپ یہ ناک کا اوپر کا حصہ، نماز نہیں ہوگی آپ کی، یاد رکھ لیجئے. اس لیے امامہ شریف وغیرہ جب باندھے نا تو اتنا خیال، اتنا دھیان ضرور رکھیں کہ جب ہم سجدہ کریں تو ناک بالکل دبانا ہے. جیسے دبانا نہیں ہمیں، اس طرح سے ناک کو زمین پہ دبانا ہے آپ کو. کچھ بہت سارے ایسے اٹھا کر کے رکھے رہتے سجدے میں، نماز نہیں ہوگی. اس لیے اس مسئلے پر دھیان دیں. ناک کی ہڈی بالکل آپ دبائیے سجدے کے اندر. اور میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو باقاعدہ اس پر بہت ہی آپ نے شدت سے عمل فرمایا ہے. کہ فرمایا نا آپ نے خود کہ اللہ نے مجھے 7 ہڈیوں پہ سجدہ کرنے کا حکم دیا، تو آپ اس کو خوب جماتے تھے، دباتے تھے اس کے اندر. اس لیے سجدہ اسی طرح سے کیجئے، صرف یہ حصہ مت لگائیے سجدے کے اندر، اس سے نماز نہیں ہوگی. اگر صرف یہ حصہ، اس لیے کہ اس کو دبانا واجب ہے، اگر صرف یہ حصہ لگا، نوک جس کو کہتے ہیں نوک، ٹھیک ہے، ایک ہے ناک کی نوک اور ایک ہے ناک کی ہڈی.
اگر صرف آپ نے نوک لگایا تو آپ کا واجب ادا نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہڈی کا لگانا واجب ہے، اور واجب اگر آپ نے چھوڑ دیا تو آپ کی نماز ہوگی؟ بالکل بھی نہیں ہوگی۔ تو نماز کے واجبات میں سے ایک واجب یہ بھی ہے، کیا؟ ناک کی ہڈی کا زمین سے دبنا، لگنا۔ اسی طریقے سے دونوں پاؤں کی کتنی انگلیوں کا پیٹ زمین پر لگنا فرض ہے؟ تو دونوں پاؤں کی 10 انگلیوں میں سے کسی ایک انگلی کا پیٹ زمین پر لگنا فرض ہے۔ فرض، واجب، سنت، اس میں 3 حصے ہیں۔ جو پاؤں کی انگلیاں لگتی ہیں نا، پاؤں کے انگلیاں، ان کا پیٹ زمین پر، اس میں فرض، واجب، سنت 10 انگلیاں ہوتی ہیں۔ ان میں 10 میں سے کسی بھی ایک انگلی کا، چاہے سیدھے پاؤں کا ہو چاہے بائیں پاؤں کا ہو، کسی بھی 10 انگلیوں میں سے کسی بھی ایک انگلی کا پیٹ زمین پر لگنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ اگر ایک انگلی کا پیٹ بھی زمین پر نہ لگا تو فرض ادا نہیں ہوا، یعنی آپ کا فرض ہی پورا نہیں ہوا، اس نماز کو اب دوبارہ پڑھنا فرض ہے آپ کے اوپر۔ اور دونوں پاؤں کی کتنی انگلیوں کا پیٹ زمین پر لگنا واجب ہے؟ تو دونوں پاؤں کی 3 انگلیوں کا پیٹ زمین پر لگنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ فرض 10 میں سے کوئی ایک، فرض 10 میں سے کوئی بھی ایک، چاہے اس پاؤں کا چاہے اس پاؤں کا، لیکن واجب دونوں پاؤں کی 3، داہنے پاؤں کی بھی 3، بائیں پاؤں کی بھی 3۔ اگر داہنے پاؤں کی 2 لگا رہا ہے، بائیں پاؤں کی 4 لگا رہا ہے کہ ادھر والی ادھر میں لے کر کے آ جاؤں، تو ہرگز نہیں ہوگا۔ اس کو دائنے پاؤں کی بھی 3 انگلیوں کا پیٹ زمین پر لگانا واجب ہے، بائیں پاؤں کی بھی 3 انگلیوں کا پیٹ زمین پر لگانا واجب ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ سب بات اس وقت کی ہو رہی جب کوئی مجبوری کسی کی نہ ہو۔ اب کسی کو کوئی تکلیف ہے، کوئی زخم ہے، تو ایک الگ مسئلہ ہے، وہ اس وقت آپ علماء سے پوچھئے گا۔ یہ بات ہے اس وقت جب اللہ تعالی ہم کو بالکل صحت و سلامت رکھے۔ تو دونوں پاؤں کی 3 انگلیوں کا پیٹ زمین پر لگنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ اور دونوں پاؤں کی کتنی انگلیوں کا پیٹ زمین پر لگنا سنت ہے؟ تو دونوں پاؤں کی 10 انگلیوں کا پیٹ زمین پر لگنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ اسی لیے علماء زیادہ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے صرف سنت بتاتے ہیں آپ کو، اسی لیے اکثر لوگوں کو پتہ نہیں رہتا ہے کہ فرض کتنا ہے، واجب کتنا ہے۔ بولتے ہاں 10 انگلیوں کا پیٹ۔ اس سنت کی برکت جانتے کیا؟ اگر آپ نے سنت پہ دھیان دیا، فرض واجب پہ نہ رکھتے ہوئے دھیان اپنا کہ یار کتنا فرض ہے، کون سے والے پاؤں کا فرض ہے، واجب کون سے پاؤں والے کا ہے، اگر اس پہ دھیان نہ دیتے ہوئے سنت پہ دھیان دیا تو اس کی برکت یہ ہوگی کہ فرض بھی ادا ہو جائے گا، واجب بھی ادا ہو جائے گا۔ جب 10 انگلیاں لگا دیں گے تو 3 خود ہی لگ جائے گی نا دونوں پاؤں کی، اور 1 انگلی بھی لگ گئی تو فرض بھی ادا ہو جائے گا آپ کا، اور واجب بھی ادا ہو جائے گا۔ اس لیے نماز کے اندر سجدے میں آپ 10 انگلیوں کا پیٹ زمین پر لگا کر کے رکھیے۔ ٹھیک ہے، پیچھے سے بہت سارے حضرات کے انگوٹھے اٹھے رہتے ہیں، کسی کا پورا پاؤں اٹھا رہتا ہے، معلوم ہے یہ فرض چھوٹ رہا ہے، واجب چھوٹ رہا ہے آپ کا، اور سنت تو چھوٹ ہی رہی ہے پھر پوری کی پوری۔ تو اس لیے کتنی انگلیوں کا پیٹ زمین پر لگنا فرض ہے؟ 10۔ فرض کتنا ہے؟ 1، کسی بھی ایک انگلی نا، واجب 3، 6 دونوں پاؤں کی 3 ہے۔ اگر ایک پاؤں کی 2 انگلیاں لگیں، دوسرے پاؤں کی 4، تو واجب ادا ہوگا؟ نہیں ادا ہوگا۔ اور سنت کتنی انگلیوں کا ہے؟ 10۔ جی سجدے کی حالت میں پاؤں کی انگلیوں کا رخ یعنی جو پاؤں کی انگلیاں ہیں کس طرف ہونی چاہیے؟ کعبہ شریف کی طرف۔ جیسے ہاتھ کی انگلیاں کعبہ شریف کی طرف، ویسے ہی پاؤں کی انگلیاں بھی۔ سجدے کی حالت میں بعض لوگ ایڑیاں، جو ایڑی ہوتی نا، جو انگلی ایک طرف، ایڑی پچھلی طرف ہوتی ہے، تو سجدے کی حالت میں بعض لوگ ایڑیاں دائیں یا بائیں رکھتے ہیں، یا بچھی ہوئی رکھتے ہیں، یا انگلیاں سیدھی رکھتے ہیں، تو یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔
ٹھیک ہے. درست طریقہ یہ ہے کہ ایڑیاں آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے ہوں, دونوں پاؤں کھڑے ہوں. جب کھڑے رکھیں گے تو خود ہی ایڑی آسمان کی طرف ہو جائے گی, اور انگلیاں قبلہ کی طرف مڑی ہوئی ہوں. ٹھیک ہے, یہ بہتر طریقہ ہے. سجدے کی حالت میں جو کلائی ہوتی ہے, کلائی زمین پر بچھا کر کے رکھنا کیسا ہے؟ سجدے کی حالت میں کلائی, یہ جو اس طرح سے ہم کرتے ہیں نا سجدہ, یہ زمین پر بچھا کر کے رکھنا مکروہ تحریمی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ مکروہ تحریمی ہے. لہذا سجدے میں جو کوہنی ہوتی ہے آپ کی, یہ بالکل اٹھا کر کے رکھیں اسے. ٹھیک ہے, اٹھا کر کے رکھنا ہے اس کو. سجدے کی حالت میں ہاتھ, کروٹ, پیٹ, ران اور پنڈلی, یہ الگ الگ چیزیں ہیں. ہاتھ الگ چیز ہے, کروٹ الگ چیز ہے, پیٹ الگ چیز ہے, ران اور پنڈلی سب الگ الگ چیزیں ہیں. تو فرمایا مرد ان سب کو ایک دوسرے سے جدا رکھے. ہاتھ کو کروٹ سے جدا رکھے, پیٹ کو اور کروٹ کو پیٹ سے جدا رکھے, پیٹ کو ران سے جدا رکھے, ران کو پنڈلی سے جدا رکھے. مرد ان سب کو الگ الگ رکھیں جدا کر کے, یعنی ہاتھ کروٹ سے, پیٹ رانوں سے, رانے پنڈلیوں سے بالکل جدا رکھیں گے مرد حضرات, اور ان سب کو ملا کر کے عورتیں رکھیں گے. ٹھیک ہے جی. اور اس طرح سے سجدہ کرنے کو بھی منع کیا گیا ہے نا, اس طرح جو ہے کتے بیٹھتے ہیں, اس سے منع کیا گیا ہے. اور عورتوں کو اجازت ان کے پردہ کی وجہ سے ہے کہ اس میں پردہ زیادہ ہے, اس لیے عورتیں اس طرح سے سجدہ کریں گی. ایک سوال, اگر با جماعت نماز پڑھتے ہوئے صف میں ہوں, یعنی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں, تو اب اتنا کشادہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے کہ یہ ہمارا جو ہے ہاتھ ہماری کروٹ سے, پیٹ, ران سے, پنڈلی جو ہے سب جدا ہوں. تو اتنا کہ اگر بیچ سے, درمیان سے بکری کا چھوٹا بچہ گزرنا چاہے تو وہ گزر جاؤ, اتنا ہمیں کھلا رکھنے کا حکم دیا گیا ہے. زیادہ بھی بہت سارے ایسا پھیلا ڈالتے ہیں, ایسا بھی نہ پھیلایا جائے. ٹھیک ہے, لیکن اکثر جماعت سے جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اب ظاہر سی بات ہے اس میں ایک ہم حد میں رہتے ہیں اور بغل کے لوگ بھی رہتے ہیں, تو اس وقت کیا کریں؟ تو اس وقت کہا گیا کہ اگر جیسے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو کیا بازو کروٹوں کے ساتھ لگائے ہوئے سجدہ کر سکتے ہیں؟ تو فرمایا گیا کہ ہاں, ایسا سجدہ کرنے کی اجازت ہے. اس طرح اگر بازو لگ گیا تو اس وقت بھی یہ جو حصہ ہے نا, اس کو زمین پر رکھنا نہیں ہے, صرف یہ لگ سکتا ہے بس. جیسے یہ لگا نا, تو یہ ہاتھ ہمارے بازو سے, اگر سجدے میں جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں, جماعت کے علاوہ ہیں تو اس کو الگ رکھا جائے اس طرح سے. اور اگر جیسے جماعت میں ہے تو اگر اس طرح سے لوگ زیادہ ہونے کی وجہ سے لگ رہا ہے تو اجازت ہے, اس لیے کہ اگر آپ کھولنے کی کوشش کریں گے تو بغل والے کو پھر تکلیف ہوگی, اور نماز میں تکلیف دینے سے منع کیا گیا ہے. تو اس بنیاد پر اتنی اجازت ہے. لیکن ہاں, جماعت کے وقت بھی یہ حصہ آپ جو ہے زمین پر نہیں رکھ سکتے, یہ حصہ آپ کو زمین سے اٹھا کر کے رکھنا پڑے گا. سجدے میں تسبیح کتنی مرتبہ پڑھنی ہے؟ 3 مرتبہ کم سے کم. کیا ہے؟ سنت ہے. سنت 3 مرتبہ ہے, 5 مرتبہ, 7 مرتبہ, 9 مرتبہ, 11 مرتبہ, 13 مرتبہ, جتنی مرتبہ پڑھیں یہ سب مستحب ہے. کیا پڑھتے ہیں سجدے میں؟ سبحان ربی الاعلی. سجدے کی حالت میں ہاتھوں کی انگلیاں کھلی ہوئی رکھنی چاہیے اس طرح سے یا ملی ہوئی رکھنی چاہیے؟ کیسے رکھنی چاہیے؟ درمیانی حالت میں, نہ ملی ہوئی نہ کھلی ہوئی. سمجھے؟ نہ ملی ہوئی نہ کھلی ہوئی. جیسے بتائے تھے نا کہ تکبیر تحریمہ کے وقت میں جیسے ہاتھ رکھیں گے اسی طرح سے سجدے بھی رکھنا ہے. رکوع کے اندر بالکل انگلیاں کھول کر کے گھٹنوں پر جمانا ہوتا ہے. سجدے میں درمیانی حالت میں آپ رکھیں گے. سجدے سے سر اٹھاتے وقت جیسے ہی سر اٹھانا شروع کر دیں گے, لفظ اللہ کا حمزہ شروع کر دیں گے, اور اکبر کی راہ تک پہنچنے تک کے آپ مکمل جو ہے سیدھے یا تو بیٹھ جائیں گے, جیسے قاعدہ ہے تو بیٹھنا ہے, یا جلسہ ہے تو بیٹھنا ہے, یا کھڑا ہونا ہے تو سیدھے آپ کیا کریں گے؟ کھڑے ہو جائیں گے. سجدے کی حالت میں نگاہ ناک کی نوک پر ہوگی. ٹھیک ہے, سجدے کی حالت میں نگاہ ناک کی نوک پر ہوگی. جلسہ کس کو کہتے ہیں پتا ہے؟ اٹھ کر کے بیٹھنے کو نہیں, اٹھ کر کے بیٹھیں گے تو وہ قاعدہ بھی تو ہے. سجدہ کس کو بولتے ہیں؟ 2 سجدوں کے درمیان میں جو ہم بیٹھتے ہیں نا تھوڑی دیر کے لیے, اس کو جلسہ کہا جاتا ہے. اچھا, رکوع کرنے کے بعد جو کھڑے ہوتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے, اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ قوما. بھول گئے کیا؟
हॉस्पिटल को याद कर लिया कीजिए थोड़ी देर के लिए। कौमा कहते हैं उसको, ठीक है। जो रुकू के बाद थोड़ी देर के लिए खड़े हो तो उसका नाम क्या है? कौमा। काफ वाओ मीम छोटी हा, कौमा। और जो दो सजदों के दरमियान थोड़ी देर के लिए बैठते हैं उसको क्या कहते हैं? जलसा। जीम लाम सीन छोटी हा, जलसा। थोड़ी देर बैठना है, इसको जलसा कहते हैं। जलसा करना कैसा है? तो जलसा वाजिब है। जलसा क्या है? वाजिब है। कितनी देर हमें ठहरना वाजिब है? तो फरमाया एक बार सुभान अल्लाह कहने में जितना वक्त लगता है, जैसे मैंने बताया था कि रुकू के बाद जब खड़े होंगे तो जो कौमा है कितनी देर खड़ा होना होता है? एक बार सुभान अल्लाह कहने के बराबर। सुभान अल्लाह कहना वाजिब नहीं है, सुभान अल्लाह कहने में जितना टाइम लग रहा है इतना टाइम, इतना वक्त कौमा वाजिब है, इतना ही वक्त जलसा भी वाजिब है, ठीक है। अगर एक बार सुभान अल्लाह कहने का जो वक्त होता है उससे कम अगर कोई रुका तो उसकी नमाज होगी? कहिए ना, होगी कि नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? वाजिब छूट गया। वाजिब एक बार सुभान अल्लाह कहने के बराबर रुकना है ना, और एक बार सुभान अल्लाह कहने के बराबर रुका ही नहीं, पहले ही चला गया वो, तो उसका वाजिब छूटा, और वाजिब छूटा तो नमाज नहीं होगी। उस नमाज को दोबारा पढ़ना क्या होगा? उसके ऊपर वाजिब होगा। अच्छा, अगर नमाज में फर्ज छूट जाए ना तो उस नमाज को दोबारा पढ़ना फर्ज होता है, और अगर वाजिब छूट जाए तो दोबारा पढ़ना क्या होता है? वाजिब होता है। जलसे में क्या पढ़ा जाए, मुस्तहब क्या, यानी जो हम बैठते हैं थोड़ी देर के लिए, तो उलमा ने फरमाया अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली। क्या? अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली, ऐ अल्लाह हमें बख्श दे। सब लोग कहें अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली, ठीक है। तो अगर कोई ये कहता है मुस्तहब है तो वाजिब अदा हो जाएगा, क्योंकि अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली कहेगा तो सुभान अल्लाह कहने के बराबर तो वक्त लग ही जा रहा है। तो इसीलिए तो कहा जाता है ना, नमाज की सुन्नतों और नमाज के मुस्तहब्बात पर अमल करते रहिए। ये नमाज की सुन्नतें और नमाज के जो मुस्तहब्बात है ना, ये कहीं ना कहीं हमें मुस्तहब और सुन्नत पर तो अमल करवाते ही हैं, हमारा फर्ज और वाजिब भी पूरा करवा देते हैं लोग। इसमें बरकत है। इसलिए जब आप अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली कहेंगे तो एक बार सुभान अल्लाह कहने के बराबर वक्त भी हो जाएगा। तो जो हम जलसा करते हैं, जलसे में क्या पढ़ना मुस्तहब है? अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली, ठीक है। इसका मतलब होता है ऐ अल्लाह हमें बख्श दे। इस पे सवाब है, पढ़ना मुस्तहब है। अगर कोई पढ़ता है तो सवाब मिलेगा, नहीं पढ़ेगा तो गुनहगार भी नहीं होगा। लेकिन अगर कोई नहीं पढ़ता है तो भी जलसे में उसको एक बार सुभान अल्लाह कहने के बराबर क्या होगा? रुकना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कह लोगे अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली तो आपको अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि एक बार सुभान अल्लाह कहने के बराबर हुआ कि नहीं हुआ। आपको खुद ही पता चल जाएगा कि एक बार सुभान अल्लाह कहने का वक्त हो चुका है। इसी तरीके से जलसा या कादा के लिए सजदे से उठने की तरतीब क्या होगी? सजदे में जाने की तरतीब हमने बयान कर दिया ना कि सजदे में जाने की तरतीब क्या होगी। अब जब हम सजदे से उठेंगे, ठीक है, सजदे से उठेंगे तो सजदे से या तो हम बैठने के लिए उठेंगे या खड़े होने के लिए उठेंगे। पहली रकात तीसरी रकात है तो खड़े होने के लिए उठेंगे ना, और दूसरी रकात चौथी रकात है तो बैठने के लिए उठेंगे, ठीक है। तो फरमाया गया कि इसका तरीका क्या होगा? इसका तरीका यह होगा कि दोनों हाथ दोनों रानों पर घुटनों के करीब, यानी उसकी तरतीब यह होगी कि सबसे पहले आप पेशानी उठाएंगे। सजदा से जब उठे तो कायदे के लिए या क़याम के लिए जब आप उठे तो कहा गया कि सबसे पहले आप पेशानी, फिर नाक, फिर हाथ उठाकर घुटनों के करीब रानों पर क़िबला रुख सीधा कर लें। यह कब है? जब आप जलसा या कादा के लिए सजदे से उठें। तो अब जलसा या कादा के अंदर, यानी जब आप दोनों सजदों के दरमियान बैठें या कादा के अंदर बैठेंगे तो आपके हाथों की तरतीब क्या होगी? फरमाया दोनों हाथ दोनों रान पर घुटनों के करीब इस तरह से रखें कि हाथों की उंगलियां घुटनों के किनारे पर पहुंच जाएं। बहुत सारे हजरात जो है ना झुका करके रखते हैं घुटने से। अभी जैसे ये घुटना हो गया तो बहुत सारे हजरात ऐसे हाथ रखते हैं, बहुत सारे पीछे रखते हैं। उंगलियां बिल्कुल नॉर्मल हालत पे रहेंगी, ना ज्यादा खुली हुई ना ज्यादा मिली हुई, और किबला की तरफ रुख करते हुए किबला की तरफ। और जहां घुटना आपका ये मुकम्मल हो रहा है इस तरह से आपको हाथ रखना है।
ٹھیک ہے, جلسے کے اندر یا قاعدے کے اندر, اور انگلیاں بالکل نارمل حالت پہ. جلسے میں جب آپ بیٹھیں گے تو نگاہ کہاں رکھیں گے؟ کہاں رکھیں گے؟ گود کے اندر, ٹھیک ہے, گود میں آپ نگاہ رکھیں گے. جلسہ اور قعدہ کے اندر اپنا پاؤں آپ کو کس طرح سے رکھنا ہے؟ تو جلسہ ہو یا قعدہ ہو, دونوں میں سیدھا پاؤں کھڑا کر کے اس کی انگلیاں قبلہ رخ رکھنا سنت ہے. سیدھا پاؤں کھڑا رکھیں گے, اس کی انگلیاں قبلہ کی طرف, اور الٹا پاؤں بچھا کر کے اس پر بیٹھنا سنت ہے. اکثر لوگوں کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ جلسہ ہو یا قعدہ, دونوں میں لوگ جو ہے دونوں پاؤں کھڑے رکھتے ہیں, دونوں پہ کھڑے رکھتے ہیں. تو کھڑا کون سا رکھنا ہے؟ سیدھا. بچھانا کون سا ہے؟ بایاں پاؤں بچھانا ہے, ٹھیک ہے. اس طرح سے ہم کو بیٹھنا ہے. یہ کچھ مسائل تھے سجدہ کے حوالے سے. یہاں ایک ضروری مسئلہ آپ کے سامنے یہ بتانا چاہوں گا کہ اکثر جو ہے نماز کی حالت میں اٹھتے بیٹھتے کچھ لوگ بار بار کپڑوں کو درست کرتے رہتے ہیں. دیکھے ہوں گے نا, کپڑا کہیں دب نہ جائے, کہیں اس کی استری خراب نہ ہو جائے. تو اکثر جو ہے نماز کی حالت میں لوگ کپڑوں کو درست کرتے رہتے ہیں. تو فرمایا گیا کہ بار بار بغیر عذر کے کپڑوں کو درست کرتے رہنا یہ مکروہ ہے. بار بار درست کرنا, اور اگر اتنا درست کیا کہ اس کا یہ کام جو ہے عمل کثیر کو پہنچ گیا. عمل کثیر میں نے بتا دیا تھا, یہ ایسا کام کرنا بار بار کہ کوئی دیکھنے والا دیکھے تو یہ تصور کرے کہ یہ نماز میں نہیں ہے یہ, ٹھیک ہے. اس لیے کہ جب لوگ نماز پڑھتے نا پہلے, اب آج کل تو بڑا مسئلہ خراب ہے, پہلے کے لوگ جب نماز پڑھتے تھے بہت ڈرتے رہتے تھے, وہ لوگ کانپتے رہتے تھے, ہے نا, وہ پہلے کے لوگ. تو جب کوئی نماز میں ہوگا تو ظاہر سی بات ہے زیادہ ہاتھ ادھر سے ادھر تو لے کر کے جائے گا نہیں. نماز کے باہر رہے گا تبھی تو انسان زیادہ ہاتھ ادھر سے ادھر لے کر کے جاتا ہے. تو آپ کا یہ کام جو ہے بتا رہا ہے کہ آپ نماز میں نہیں ہو. تو اگر آپ اتنا زیادہ ہاتھ یہاں سے وہاں لے کر کے جا رہے ہو کہ کوئی دیکھنے والا دیکھے تو یہ تصور کرے کہ یہ بندہ نماز میں نہیں ہے. اور علماء نے اس کی جو مقدار رکھی ہے وہ 3 مرتبہ. ایک رکن میں اگر آپ نے تیسری مرتبہ ہاتھ ہٹایا تو آپ کی نماز کیا ہو جائے گی؟ فاسد ہو جائے گی, آپ کی نماز خراب ہو جائے گی. اس لیے بار بار جو ہے نماز کی حالت کے اندر, اکثر لوگ نماز کے لیے جاتے وقت جو ہے نا, اگر کبھی ضرورت پیش آتی ہے, جیسے پیچھے سے کپڑا وغیرہ خراب ہو رہا ہے اور آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ مجھے صحیح کرنا چاہیے, تو اجازت ہے کہ ایک ہاتھ سے آپ کپڑے کو صحیح کر لیجئے, دونوں ہاتھ سے آپ کپڑے کو صحیح مت کیجئے. اس لیے کہ جب آپ دونوں ہاتھ لگا کر کے کپڑے کو صحیح کریں گے تو ایسا محسوس ہو سکتا ہے کہ بندہ جو ہے نماز میں نہیں ہے. اس لیے اگر کبھی ضرورت پڑ جائے تو ایک ہاتھ سے کپڑا صحیح کیجئے, دونوں ہاتھ سے کپڑا صحیح مت کیجئے. یہ سجدے کے حوالے سے کچھ مسائل تھے. انشاءاللہ تعالی ابھی اسی کے ضمن میں کچھ مسائل اور بھی ہیں, کیونکہ قاعدہ اولا جو ہے یہ واجب ہے نا نماز کے اندر, دوسرا والا فرض تو ہے نہیں. ہاں تو اس میں بھی آ گیا وہ 3 مرتبہ اگر ہاتھ اٹھا کر کے کھجوائے تو نماز فاسد ہو جائے گی. 3 مرتبہ اٹھا کر کے ہاتھ, سمجھ رہے ہیں نا آپ لوگ؟ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ میں نے اس سے پہلے بتایا تھا. ابھی جیسے آپ نماز میں کھڑے ہیں, ہے نا, قیام کی حالت میں کھڑے ہیں آپ, تو آپ نے یہاں سے 3 بار ہاتھ اٹھانے سے مراد نا, 3 بار اگر آپ نے ہاتھ اٹھایا تو نماز. تو اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 3 بار ہاتھ اٹھائیں گے تو یہیں سے اٹھانا مراد ہوگا. اب جیسے مثال کے طور پر آپ ہاتھ باندھ کر کے رکھے ہیں, آپ کو یہاں سینے کے اوپر کھجانے کی ضرورت محسوس ہوئی, آپ نے ہاتھ اٹھایا اور یہاں لے کر کے گئے, ایک بار ہاتھ اٹھانا پا لیا گیا. پھر آپ وہاں سے ہاتھ اٹھا کر کے یہاں رکھے نہیں آپ, پھر آپ کو یہاں ضرورت محسوس ہوئی, پھر یہاں سے ہاتھ اٹھا کر کے آپ نے یہاں کھجوایا, تو لوگ اس کو سمجھتے ایک ہی مرتبہ ہوا ہے, جبکہ 2 مرتبہ ہو چکا ہے. 2 مرتبہ کیا ہو گیا؟ ہو گیا. آپ ایک مرتبہ یہاں سے یہاں اٹھا کر کے لائے, پھر دوسری مرتبہ یہاں سے یہاں اٹھا کر کے لے کر کے گئے. اب اگر یہاں سے آپ سیدھا باندھ لیتے ہیں اور پورے رکن کے اندر آپ دوبارہ نہیں اٹھاتے ہیں, تب تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اگر
یہاں سے اٹھا کر کے کہیں اور لے کے گئے, اب چاہے آپ دوبارہ باندھ لیجئے, آپ کی نماز کیا ہو گئی؟ فاسد ہو گئی ہے. اس کا دھیان دیجئے. بہت لوگ جو ہے کھجواتے ہی رہتے ہیں پوری نماز, دیکھے ہوں گے نا آپ لوگ. یہ سب بہت شریعت مطہرہ کے باریک مسائل ہیں. میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو رأیتمونی کما اصلی, نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز تو اب اس طرح ہم پڑھ سکتے ہیں. اس طرح سے مراد جیسا حضور رکوع سجدہ فرماتے ہیں, ورنہ تو ان کی پوری نماز تو بہت اعلیٰ ہے. ان کا ایک سجدہ اور اس سجدے کے اندر جو ان کا وقت لگ رہا ہے, اس وقت کا ایک لمحہ, ایک لمحے کا کروڑواں حصہ, اس کے برابر بھی ہماری پوری زندگی کی نماز نہیں ہو سکتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ تو بس ظاہر میں دکھنے کے اعتبار سے حضور نے فرمایا نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو. اس لیے نماز میں جب آپ لوگ ہاتھ باندھیں نا تو بالکل اس سے پرہیز کریں, ہاتھ اٹھانے سے, اس لیے کہ آپ اکثر جان نہیں پائیں گے اور نماز فاسد ہو جاتی. نماز فاسد ہونے کا مطلب یہ ہو کہ نماز خراب ہو گئی. آپ کو نماز, اگر آپ نماز شروع کر کے رکھے ہوئے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہو. آپ کو وہاں سے اب دوبارہ نیت باندھنی پڑے گی, نماز شروع کرنی پڑے گی. اگر آپ نے ایک رکن میں 3 مرتبہ کھجایا تو 2 مرتبہ تک کی اجازت ہے ہاتھ اٹھانے کی, تیسری مرتبہ کی اجازت نہیں ہے. اس لیے کہ یہ عمل کثیر کے اندر آ گیا, اور عمل کثیر سے نماز کیا ہوتی ہے؟ فاسد ہو جاتی ہے. یہ چند مسائل. کسی کو کچھ پوچھنا ہے؟ ہاں سینہ, اچھا وہ پوچھ رہے ہیں کہ جب قوما کے لیے ہم کھڑے ہوتے ہیں رکوع کے بعد میں تو سینہ تاننا ہے یا جھکانا ہے؟ پوری نماز میں کہیں بھی سینہ تاننا واننا نہیں ہے, نارمل حالت. ہاں وہ لوگ غلط کرتے. اسی لیے تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نا, جب آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل احسان, سیدنا جبریل امین حضور کی بارگاہ میں آئے اور پوچھا یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ. احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو کأنک تراہ, گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اور اگر یہ تصور نہ ہو سکے نا کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں, تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. اگر یہ تصور نہیں اپنا سکتے ہو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, تو حضور نے فرمایا یہ تصور اپنا لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو یہ تو ہم سب کا عقیدہ ہے نا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. تو اس لیے اب وہ کیسا بندہ ہوگا جو یہ تصور بھی کرے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا اور سینہ تان کے کھڑا ہوگا؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے نا. یہ وہی کر سکتا ہے جو بالکل وہ رسم ادا کرنے آیا ہے کہ اذان ہوئی ہے چلو پڑھ لیتے ہیں, یہ وہی کرے گا. باقی جو صحیح معنوں میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوگا وہ ہرگز سینہ تان کے نہیں کھڑا ہوگا, پوری نماز کو وہ عاجز و انکساری. اس لیے کہ سینہ تاننا یہ چیز عاجزی میں داخل نہیں ہے. آپ بھی تو دیکھتے ہوں گے جو سینہ تانتا ہے اس کو لوگ اکڑو سمجھتے ہیں, ہے نا. عاجزی نہیں ہوتی ہے, اور نماز کے اندر عاجزی ہونی چاہیے, خشوع اور خضوع کے ساتھ, مکمل عاجزی, ادب, انکساری کے ساتھ نماز ادا کیا جائے. تو اس لیے جو نارمل حالت ہے اسی حالت پہ رکھا جائے. ٹھیک ہے. جماہی وغیرہ آئے تو روکنا چاہیے, اس لیے کہ جو ہے انبیاء کرام کو جماہی نہیں آتی ہے. انبیاء کرام کو یاد کر لیں تو جماہی جو ہے خود ہی رک جائے گی. اور اگر جماہی آتی ہے تو اس طرح سے ہونٹ کو دانت کے نیچے دبانے کا حکم دیا گیا ہے, تو اس سے بھی جماہی جو ہے رک جاتی ہے. وہاں پر بھی ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں, لیکن ٹھیک ہے جی, ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. عمل کثیر ہوگا تو نماز فاسد ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شریعت مطہرہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, ایمان پر زندہ رکھے اور ایمان ہی پر